دنیا بھر سے لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ملک ارسلان عوان کا سلام۔ ڈیولپمنٹس آج کی بہت زیادہ ہیں۔ پاک افغان بارڈر پہ جو معاملات ہیں وہ ڈسکس کروں گا۔ ISPR اس کے بارے میں کیا کہتی ہے وہ ڈسکس کریں گے۔ طالبان حکومت جو ہے وہ اس وقت پاکستان کے حق میں کیوں اتنی خراب ہوگی وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ امریکہ اور بھارت کے جو معاملات افغانستان میں چل رہے ہیں وہ بھی ڈسکس کریں گے۔ DGISI کی جو جنرل فیض حمید جو اس وقت DGISI نہیں ہے، اس وقت کی DGISI نے جو معاملات وہاں پہ ڈیل کیے اور اس کے آؤٹ کم اب کیا آ رہے ہیں وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ سننے میں آ رہا ہے کہ بارڈر پر جو پاک افغان بارڈر پر جو باڑ لگائی گئی ہے اس باڑ کو اکھاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ IMF نے پاکستان آنے سے انکار کر دیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کے چانسز کئی زیادہ ہیں، لیکن خبریں یہ اتنی اہم نہیں۔ اہم اس وقت دو خبریں ہیں کہ اس ملک پاکستان میں جو سرمایہ کار ہیں وہ منوپلی کس طرح کر رہے ہیں، اور مبینہ طور پر سابقہ چیف آف آرمی سٹاف باجوہ صاحب کی جو ملک پاکستان سے ترسیلات باہر گئی ہیں، جو ان کی بیگم نے باہر بھیجے یا ان کے ہم زلف نے یا جن لوگوں نے، جو ان کے چاہنے والوں نے، جو ان کے جاننے والوں نے، جو ان کے رشتہ داروں نے ملک پاکستان سے ریمیٹنس باہر بھیجے، وہ بھی ٹوٹل ڈیٹیلز میں آپ سے اس ویلاگ میں ڈسکس کروں گا۔ تو سب سے پہلے میں بات کروں گا پاک افغان بارڈر کی۔ پاک افغان بارڈر میں اس وقت ٹینشن چل رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو امریکہ کی طرف سے ایک ڈرون اٹیک ہوا، اس ڈرون اٹیک کے جو آؤٹ کمز ہیں وہ طالبان کو اچھا نہیں لگا، اور طالبان کی اوبیسلی بارڈر کے اوپر اس وقت پاکستان آرمی کے ساتھ فائرنگ کا تبادلہ چل رہا ہے، جس کے دوران 17 ہمارے جوان شدید زخمی اور 6 جو ہیں وہ کم زخمی ہیں اس وقت، اور یہ DGISPR کی طرف سے کہنا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ طالبان حکومت ہے، اس کے اپنے مطالبات ہیں، اس کے اپنے محرکات ہیں۔ ماضی کے اندر دیکھا جائے تو پاکستان نے طالبان حکومت کو کافی زیادہ جو فیسلٹیٹ کیا، یعنی کہ پاکستان نے طالبان کو الاؤ کیا کہ وہ اپنی ٹریڈ انڈیا سے جاری کریں بذریعہ پاکستان، لیکن پاکستان نے جو انڈیا کو الاؤ نہیں کیا تھا، یہ پاکستان کی گورنمنٹ جو عمران خان کی گورنمنٹ تھی، اس نے جو نہایت مؤثر خیز اقدامات اٹھائے، جس کا آؤٹ کم جو پاکستان کے حق میں بہتر رہا۔ لیکن جب سے آپریشن ریجیم چینج ہو چکا ہے، اور اس آپریشن ریجیم چینج کے بعد سے افغانستان کے معاملات پاکستان کے ساتھ بہتر نہیں۔ اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دیکھیں، وزیر خزانہ کا وہاں جانے کی ایک میٹنگ تھی، لیکن وزیر خزانہ وہاں نہیں گئے، انہوں نے اپنے کسی نائب کو وہاں بھیج دیا، اور اگر ایسے معاملات طے پائیں گے تو آپ یقین جان لیجئے کہ افغانستان جیسی قوم جنہوں نے امریکہ جیسے ممالک کو گھٹنوں پر بٹھا دیا، وہ پاکستان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں رکھیں گے، اور یہ پاکستان کے لیے مناسب نہیں۔ پاکستان بمشکل دہشت گردی کی جنگ میں سے ابھی باہر نکلا ہے، اور ابھی مکمل طور پر نکل بھی نہیں پایا، اور اسپیشلی جب ہم اس نازک مرحلات سے گزر رہے ہوں گے تب ہم ایسی غلطیاں افورڈ یقیناً نہیں کر سکتے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماضی میں جو ہمارے رانا ثناء اللہ صاحب ہیں وہ کیا کہتے رہے ہیں آپ سبھی جانتے ہیں، افغانستان کے بارے میں ان کی کیا آراء تھیں، تو میں اس پہ جا کر اپنا ٹائم قیمتی ضائع نہیں کروں گا۔ باقی IMF کا دورہ ہے جو اس ملک پاکستان میں اس وقت نہیں ہو رہا، وہ کینسل ہو رہا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ IMF پاکستان سے بات نہیں کرنا چاہتی۔ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں اسحاق ڈار صاحب، جو بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، آج وہ ٹوٹلی فیل ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت اس ملک پاکستان کا اللہ ہی وارث ہے۔ کسی بھی قسم کی امداد اور دادرسی ابھی تک نہیں مل رہی، اور ممکن ہے، عین ممکن ہے کہ ملک پاکستان ڈیفالٹ کی جانب مزید بڑھتا چلا جائے، کیونکہ دیکھیں جو ہمارے ریزروز ہیں وہ دن بدن گھٹتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارا کچھ سورس آف انکم بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ خیر، یہ باتیں تھیں، اور باقی بھی کچھ باتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باتیں مجھے آپ سے کرنا ہے، سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی فیملی کی جانب سے مبینہ طور پر بیرون ملک شہریت حاصل کرنے اور پاکستان سے اثاثہ جات بیرون ملک منتقل کرنے سے متعلق مزید انکشافات سامنے آ گئے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ پاکستانی نژاد صحافی احمد نورانی نے سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے اہل خانہ کی جانب سے مبینہ طور پر اثاثہ جات بیرونی ملک منتقل کرنے کی تفصیلات پیش کی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جب 2019 میں ملک کی معیشت ڈوب رہی تھی اور پاک فوج ISPR کے ذریعے معیشت کے حوالے سے سیمینار منعقد کروا رہے تھے، تو آرمی چیف قمر جاوید باجوہ کا خاندان یورپی ممالک میں شہریت اختیار کرتے ہوئے سرمایہ بیرونی ممالک منتقل کر رہا تھا۔ اپنے ویلاگ میں احمد نورانی کا کہنا تھا کہ جنرل اپنے ویلاگ میں کہہ رہے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ کی فیملی کے افراد کو اس وقت آرمی کی پالیسیوں کے
ناکام ہونے کا اس حد تک یقین تھا کہ وہ 2019 میں نہ صرف اثاثے دبئی اور یورپ منتقل کر رہے تھے بلکہ یورپی ممالک کی شہریت بھی لے رہے تھے، کیونکہ انہیں یقین تھا کہ نہ تو یہ معیشت سنبھلے گی اور نہ ہی یہ ملک رہائش کے قابل رہے گا۔ یہ بات احمد نورانی صاحب کر رہے ہیں کہ قمر جاوید باجوہ کے سمندی صابر حمید کی اہلیہ سعدیہ صابر نے بھی دبئی میں 254 ملین روپے کی 2 مختلف اپارٹمنٹس خریدے۔ توبہ، آسمہ جہانگیر مجھے یاد آ رہی ہیں آج۔ صابر حمید نے خود 2018 میں یو اے ای میں سرمایہ کاری شروع کی اور فورن کرنسی اکاؤنٹس کھولے۔ 2019 میں صابر حمید نے یورپی ممالک مالٹا میں شہریت کے لیے درخواست دی اور $1 ملین کی سرمایہ کاری بھی کی۔ یہ پتہ نہیں، $1 ملین تو مذاق ہے۔ خیر، قمر جاوید باجوہ صاحب کی بہو کی چھوٹی بہن کے شوہر سعد سہیل نے 2019 میں فورن کرنسی اکاؤنٹس کھولے، پیسہ باہر منتقل کیا، باہر پراپرٹی بھی خریدنا شروع کی۔ مالی سال 2020 اور 21 میں صابر حمید کے ساتھ سے، یہ صابر حمید اینکر نہیں ہے جناب، یہ باجوہ صاحب کے ہم زلف ہیں، 1.03 بلین تک جا پہنچی صابر حمید کے اثاثہ جات کی مجموعی مالیت جو ہے۔ کیا احمد نورانی جنرل قمر جاوید باجوہ کے اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے سے قبل اہل خانہ کے اثاثہ جات سے متعلق تفصیلات منظر عام پر لائے تھے، تاہم اس کے بعد وفاقی حکومت نے ان کی ویب سائٹ کو پاکستان میں بند کرتے ہوئے ایف بی آر سے دستاویزات لیک ہونے سے متعلق انکوائری شروع کر دی۔ ظاہری بات ہے، کرنی تھی آپ نے۔ سرمایہ داروں نے سونے میں سرمایہ کاری شروع کر دی، جو میں بات آپ سے کہہ رہا تھا۔ آئی ایم ایف سے رواں 4 سال قرضہ پروگرام کے تحت پاکستان کو ملنے والی مجموعی رقم $6.5 ارب ہے، جبکہ سرمایہ کاروں نے افراط زر کا مقابلہ کرنے کے لیے 23 دسمبر 2022 کو ختم ہونے والی سمائی کے دوران ہی اس سے بھی زیادہ رقم سے سونے کی خریداری کی، جو تقریباً $8 ارب بنتی ہے۔ رواں سال 3 ماہ کے دوران سرمایہ کاروں کی جانب سے 13 ٹن سونا خریدا گیا۔ متعدد سرمایہ کار بلیک مارکیٹ میں ڈالر میں سرمایہ کاری کر کے پیسے بنا رہے ہیں۔ بلومبرگ کے مطابق سمائی کے دوران سونے کی طلب 34% اضافے کے ساتھ 13 ٹن ہو گئی۔ یار یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ کوئی لوگ سمجھ رہے ہیں؟ میری سمجھ میں تو نہیں آ رہا۔ اچھا، سونے کی طلب 34% اضافے کے 13 ٹن ہوگی، جو کہ گزشتہ 3 سالوں کے دوران کسی بھی سمائی کے دوران کی جانے والی سب سے زیادہ خریداری تھی۔ عین ممکن ہے کہ ہمارا شریف برادران اور خزانہ اسحاق ڈار برادران اور جو ہمارے پولیٹیشنز ہیں یہی خرید رہے ہوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صرافہ مارکیٹ کے مطابق ملک میں ان دنوں 24 کیرٹ خالص سونے کی 10 تولہ کی ٹی ٹی بارز کی بہت زیادہ طلب دیکھی جا رہی ہے۔ سرمایہ کار گولڈ خرید رہے ہیں، جبکہ شادیوں کی سیزن کے باوجود زیورات کی طلب میں 90 سے 95% تک کمی دیکھی گئی۔ بھائی وہ تو ظاہری بات ہے، ہر بندہ تو اب گولڈ افورڈ بھی نہیں کر پا رہا۔ تو اگر جو لوگ افورڈ کر پا رہے ہیں، ہماری جو پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں، دڑا دڑ بائے کر رہے ہیں۔ خیر، ذرائع کے مطابق سونے کی طلب میں اضافے کو پرانے طلائی زیورات کو 10 تولہ کی گولڈ بارز میں ڈھال کر پورا کیا جا رہا ہے۔ جناب حالات یہاں تک آ گئے ہیں کہ جو سونا زیور ہے، لوگ اس کو بھی جو ہے نا گولڈ بارز میں ڈال رہے ہیں۔ ادارہ شماریات کی دار و شمار کے مطابق رواں مالی سال کے ابتدائی 4 ماہ میں ملک سونے کی درآمدات 70% سے بڑھ کر 157 کلو گرام تک جا پہنچی، جبکہ گزشتہ سال اسی عرصے کے دوران اس کی مقدار صرف 93 کلو گرام تھی۔ جناب اگر ڈالر 300 گرام تک چلا، اس پہ 300 روپے تک چلا جاتا ہے نا مارکیٹ میں، تو آپ لکھ کے لے لیں، سونا بھی جو ہے نا 1 تولہ 2 لاکھ سے نیچے نہیں جانے والا۔ تو اس ملک پاکستان کے اندر یہ ایک اور کرائسس آ رہا ہے، ڈالر کم ہو رہا ہے مارکیٹ میں، تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، لیکن سونا آسمان سے راکٹ اس لیے باتیں کر رہا ہے کہ ہمارے ملک پاکستان کے اندر جو سرمایہ دار بیٹھے ہوئے ہیں، جو وڈیرے بیٹھے ہوئے ہیں، جو پی ڈی ایم بیٹھی ہوئی ہے، جو میاں برادران بیٹھے ہوئے ہیں، وہ دڑا دڑ انویسٹ کر رہے ہیں سونے کے اندر۔ انہیں پتہ ہے اگر روپیہ ڈوب بھی گیا تو سونا تو کہیں نہیں جا رہا۔ خیر، یہ باتیں تھیں جو مجھے آپ سے اس ویلاگ میں ڈسکس کرنی تھی۔ 2 ویلاگ کر سکتا تھا لیکن مناسب نہیں لگا، تو نیکسٹ ویلاگ میں انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوگی اور ڈسکشن ہوگی۔ ابھی کے لیے آپ اجازت دیں۔
فی امان اللہ، اللہ حافظ.